خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. یقینی طور پہ ان کو تبدیلی کا پتہ چل جائے گا ذرا آہستہ آہستہ. ابھی تو کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, لیکن پھر بھی وہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد سے سختیاں بڑھ گئی ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا دیکھیے, اچھا بخاری صاحب ایسے ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا خیال یہ تھا, جی انہوں نے کہا انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آئیں گے تو صورتحال ان کے لیے بہتر ہو جائے گی, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت بقول ان کے نافذ ہے اس سے وہ جان چھڑائیں گے, اور ہاتھ بچھاتے بچھاتے الٹیمیٹلی انہیں کرسی وزارت عظمیٰ پہ دوبارہ بٹھا دیں گے. یہ نہ ہی تو کسی چیف کا مینڈیٹ ہوتا ہے, نہ ہی اس طرح کی توقع رکھنی چاہیے, لیکن خان صاحب کا قصور نہیں ہے. لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے اس کو بیساکھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں نہیں وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو بٹھایا گیا تھا نا اسی طرح سے کرسی وزارت. تو پھر وہ اب کی بات کر رہے ہیں کہ اب عوام ان کے ساتھ ان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں, پہلے تھی نہیں. یہ ابھی تو یہ آزمانا باقی ہے نا کہ انہیں ضرورت ہے بیساکھیوں کی. اگر بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں التجا کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ کہ میں ملنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے ہی کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا نا, ہم کو پاس سے اپنا بیان تھوڑی جاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں. وہ پچھلے آرمی چیف کو جو بھی کہہ رہے ہیں, میں اس کے لیے کوئی ایکسپریشن استعمال کرنا نہیں چاہتا, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ چنگی نہیں کی تھی, اچھی نہیں کی تھی انہوں نے, کیونکہ جب تک وہ امپائر تھے اور انگلی کھڑی ہو رہی تھی 2014 کے دھرنے میں, تب تک جنرل باجوہ جیسا کوئی تھا نہیں. پھر اس کے بعد ان کا ہر صحیح اور غلط فیصلہ اس کا ساتھ دیا جنرل صاحب نے, تاکہ ایک سٹیبل حکومت قائم ہو سکے. تب تو جنرل صاحب ٹھیک تھے. آپ کی 200 کے قریب ویڈیوز ہیں موجود جس میں آپ جنرل باجوہ کی تعریف ایسے الفاظ میں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے نہیں کی. پھر اچانک آپ کی ان سے کیا دشمنی ہو گئی, ہم آج تک کھوج لگا رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا. لیکن بہرحال اب آپ ان کے بارے میں جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. صحیح. دوسرے آرمی چیف کے آنے سے تبدیلی آئی ہے, یعنی وہ تاثر جو جنرل باجوہ نے دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, حافظ صاحب جو ہیں جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بالکل لا تعلق ہیں. پرسوں کی ان کی جو میٹنگ ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, جس میں اسحاق ڈار بھی ساتھ تھے, یہی بات انہوں نے ببانگ دہل صاف شفاف الفاظ میں کہی ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیں, سیاست آپ کا کام ہے, سیاست آپ کریں, ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. سنا نا آپ نے بھی, کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. میرے خیال سے اس سے ان کو زیادہ تکلیف بھی ہے, اور وہ ناراض بھی ہیں اس بات پہ کہ نیا چیف جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی دو باتیں بخاری صاحب جس میں ہم اکثر پھنس جاتے ہوتے ہیں کہ کس بات پہ یقین کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور جس کے ساتھ عوام ہو اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جی بات کریں گے تو بالکل ضرور کریں گے بات. دیکھیے ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری 24 کروڑ کی عوام ہے, حالانکہ ٹوٹل تعداد 22 کروڑ ہے, وہ کس طرح آپ کے ساتھ کھڑے تھے 25 مئی کو تب بھی دیکھا, 26 نومبر کو تب بھی دیکھا, اس کے بعد آپ نے لاہور میں جو اس سے پہلے شو کیا تھا وہ بھی دیکھا, اور کل والا بھی سب نے دیکھا. تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ اور عوام کھڑے ہیں وہ تو اب نظر آنے چکے شروع ہو گئے ہیں, کسی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے آپ کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا, خالی ہوا میں یا ایک جلسے میں بندے اکٹھے کر کے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں چوروں سے بات چیت نہیں کرتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی پارٹی میں جو چور ہیں ان سے آپ کی بات چیت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا بخاری صاحب ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب کی کچھ الگ سے ڈیفینیشنز ہوں, یہ اس کیٹیگری کے چور ہیں یا میں جواب پیاری کر رہی ہیں, مجھے بولنے سے روک رہی ہیں؟ نہیں میں بالکل بولنے سے روک رہی, میں تو خود اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں سوال میں چاہتی ہوں اٹھانا کہ آپ نے پارٹی کا صدر مقرر کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو, مبینہ طور پر بڑی کرپشن سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے, تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ ان کے بارے میں کرپشن سٹوریز کو چھوڑ دیں, ان کے بارے میں خود خان صاحب کیا فرماتے تھے ذرا ہمارے ناظرین کو سنا دیں. اچھا وہ پہلے سنا دیتے ہیں, پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیں نا آپ کیا کہتی ہیں. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہرا دینا, آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ہم نے کتنی بار شوز میں بات نہیں کیا کہتے تھے, مجھے بھول گیا نا, مجھے یاد کرائیں تھوڑا سا. بخاری صاحب وہ جانے دینا, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہی کہتے تھے نا ان کو. ہاں بالکل, تو ان سے بات چیت ہو کے پارٹی کے صدر ہیں نا, اب تو محترم ہیں, کیسے سپرد کر دی ایک ڈاکو کے ہاتھوں پارٹی؟ سوال تو پوچھنے دینا مجھے خدا کے لیے. بھائی صاحب پوچھیں, میں تو خود یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں.
ہاں میرے خیال سے اس سوال کا جواب خان صاحب کو دینا ہوگا کہ خان صاحب نہیں آپ پھر تب جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں صرف اتنا بتا دیں. یہ تو وہی والی سچویشن ہے بھائی کہ دونوں میں سے کس بات پہ یقین کیا اور جائے. جس شخص کے ہاتھ آپ نے پارٹی دی ہے اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نبھا دی ہے, اب آپ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا جب شریفز گئے ایگزائل میں, یاد ہے نا آپ کو 1999 میں, اس کے بعد پارٹی ان کی کا کیا حال کیا انہی چودھری صاحب نے, آپ کو یاد ہے نا. وقائع صاحب یہ جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کو واقعی نیت پہ پورا اس طرح سے بھروسہ ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں پرویز الہی صاحب, حالانکہ نیپیاں بدلنے کی بات چودھری پرویز الہی صاحب ہی کرتے رہے ہیں اور انہی دنوں میں کرتے رہے ہیں. ایک بات نہیں ہے, بے پناہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں جو یہاں شاید دہرانے کا نہ وقت ہے اور نہ ہماری خواہش ہے, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہوا ہے وہ سب کی یادداشت میں ہے, کہیں گما نہیں ہے. اب عزیز صاحب تھوڑا سا فیض حمید صاحب کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ ایک میجر جنرل جو ہے وہ کیسے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ نے بہت سارے کام کیے جو آپ کے نہیں تھے, آپ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں اب بھی جو آپ کے نہیں ہیں. آپ نے اپنے ادارے کی لاج بھی نہیں رکھی ہے اور آپ نے ایک انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو بہت ولنریبل بنا دیا ہے. لہٰذا اب آپ خاموشی اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے, ملک کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اور آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی. میری یہ خواہش ہے کہ چاہے وہ جنرل باجوہ ہیں, چاہے جنرل فیض حمید ہیں, یا دوسرے سٹنگ جنرل ہیں یا ریٹائرڈ جنرل ہیں, وہ اپنے ادارے کو بخش دے خدا کے واسطے. وہ ایک ادارہ ہے جو ابھی تک سالڈ بنیادوں پہ کھڑا ہے, جو ابھی تک ڈسپلنڈ ہے, جس کی اپنی روایات ہیں. اس کی فلیتی نہ اڑائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہمیں یہ شرم آ رہی ہے ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہوئے جن کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنے, اس کے لیے تضحیق کا باعث نہ بنے. ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے یہ کہا کہ سارے فیصلے عدالتوں نے کیے تھے. نہیں صاحب, ہمیں ججوں نے بتایا کہ آپ شوکت صدیقی صاحب جو تھے چیف اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے گھر گئے تھے. اچھا, آپ نے گھر جا کے ان سے کیا کہا تھا وہ صدیقی صاحب کو 3 درجن انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مریم اور اس کی بیٹی مریم اور اس کے والد کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے. ہمیں ججوں نے ہی بتایا جن صاحب کہ فیض آباد دھرنا جو تھا اس کے اندر کیش تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی یونیفارم لوگوں کو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.